مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ اکبر، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت نقل فرماتے ہیں، فرماتے ہیں قال لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ میرے کریم و رحیم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میں کائنات کے اندر، پوری ذروع زمین کے اندر، آسمانوں کے اندر، شرق و غرب، شمال و جنوب کے اندر، اگر میں آخری نبی کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتا تو ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا، جگری یار بنا دیتا، لیکن نہیں، میں نے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا۔ آگے روایت کے لفظ سماعت فرمائے وَلَٰكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، لیکن ہاں سننے والوں سنو، میرے صدیق اکبر میرے بھائی ہے، میرے صاحب ہے۔ صدیق اکبر کیا ہے؟ میرے بھائی، میرے، یہ حدیث کا لفظ ہے کہ نہیں؟ اخی، اخون بھائی کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب صاحب اخون بھائی کو کہتے ہیں۔ میرے کریم رحیم آقا علیہ السلام نے اپنی طرف اضافت کرتے ہوئے فرمایا اخی وَلَٰكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، فرمایا کہ صدیق اکبر کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جو میرے بھائی ہے، میرے صحابی ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی میرے نبی نے کہا اور صحابی بھی کہا، تو پتہ چلا صرف علی ہی نبی کے بھائی نہیں، صدیق اکبر بھی بھائی۔ آئی بات سمجھ کے نہیں آئی؟ علی ورگا کوئی ویر دکھا سانو، ہم دکھا رہے ہیں علی ورگا کیا، علی سے اعلیٰ ہم دکھا رہے ہیں۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جن کی فضیلت کو خود مولا کائنات نے اپنی پیاری زبان سے بیان فرمایا۔ جیسے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کی گئی مولا کائنات بتائیں سب سے افضل کون، تو آپ نے فرمایا تھا ابو بکر۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کی اقتداء میں حضور مولا کائنات نے نمازیں پڑھی ہیں۔ وہ مولا کائنات ابو بکر صدیق کی شان کو خود اپنی زبان سے جب بیان کرے تو سنی کو مانتے ہوئے شرم محسوس ہے۔ ہاں، تو سنی ہوتا ہی وہ ہے جب شان صدیقی کی باری آئے پھر بھی جناب شرمائے نہ۔ جس وقت شان مولا کائنات علی مرتضیٰ کی باری آئے تو اس وقت بھی ماتھے پہ شگنے نہیں آنی چاہیے۔ ایسے ہی بندے کو حقیقی سنی کہا جاتا ہے، اور جس کے چہرے پہ علی کے نام سے 12 بج جائیں وہ بھی صحیح سنی نہیں، منافق ہے۔ اور جس کے چہرے پر صدیق اکبر کا نام سنتے ہی جناب وہ شگنے پڑ جائیں، جناب چہرہ خراب ہو جائے، بگڑ جائے رنگ، تو وہ بھی حقیقی سنی نہیں ہے۔ حقیقی سنی وہ ہوتا ہے کہ جو حقیقی معنوں میں جناب صدیق اکبر کو بھی مانتا ہے، حضور مولا کائنات کو بھی، اس کو حقیقی سنی کہا جاتا ہے۔ تو ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، آئی سمجھ آپ کو؟ ہم نہ رافضی ہیں اور نہ خارجی ہیں، ہم ہیں اہل سنت و جماعت۔ اور اہل سنت کہتے کس کو ہیں؟ جو نہ افراط کرتے ہیں نہ تفریط کرتے ہیں، جو نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ حد سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے افراط اور تفریط، جو حد سے بڑھ جائے، یعنی مولا کائنات کو علی اور مرتضیٰ کو پہلا نمبر جو دے وہ حد سے بڑھ گیا، اور جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جناب وہ یہ کہے کہ جناب ٹھیک ہے وہ بعد میں، تو یہ ہو گئی تفریط۔ نہ ہم افراط کرتے ہیں نہ تفریط کرتے ہیں، ہم ہیں اہل سنت و جماعت۔ اور یہی وہ مسلک ہے کہ جو اعتدال والا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے، اور اسی کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں
نبی علیہ السلام کے پہلے خلیفہ جناب صدیق اکبر سے بھی پیار کرنا ہے اور چوتھے خلیفہ جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا سے بھی پیار کرنا ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، فرمایا کہ یہ جو صدیق اکبر ہیں یہ میرے بھائی بھی ہیں، میرے صحابی بھی ہیں۔ کیا ہے؟ میرے صحابی بھی ہیں۔ اور آگے فرمایا وَقَدْ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا، میں اگر کسی کو خلیل چاہتا تو جناب صدیق اکبر کو خلیل بناتا، اپنا جگری یار بناتا، لیکن تمہارے صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ تو اس واسطے نبی علیہ السلام نے یہاں پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے کو یہاں پہ کیا کہا؟ اپنا صحابی کیا کہا؟ اور کیا کہا؟ بھائی بھی کہا۔ کیا کہا؟ تو یہ ہے آپ کی عظمت اور آپ کی شان۔